صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام اور درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایک بار وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کئی تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے نیچے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیا، وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہوئے، ایک بہت بڑا سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ سجدہ کا ارادہ فرماتے، وہ چہرے سے لپٹ جاتا۔ وہ سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے، سجدے پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ اس اسرائیلی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کا حوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بھگاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، تو خوب دل لگا کر محنت کر، پیسہ ہوگا تو کام آئے گا۔ آہستہ آہستہ وہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس وسیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ وسیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو اور کیسا ہی ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا
جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کے تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے لیے پھرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ وسیلہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا غصہ کا علاج کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا دے۔ کیمیائی شہادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، دوسروں کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، مار دھاڑ، مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسان بھول جاتا ہے اور اس سے تعلق ختم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، شادی غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتا۔ بعض لوگ اگر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے، اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اس کو روک لیتے ہیں، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی محفل ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ عز و جل محض ناراضگی اور غصہ کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع صغیر میں ہے، یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درد گزر کرنے سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کریں۔ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ کیمیائی شہادت میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا اللہ عز و جل اس کے دل میں اپنی رضامندی سے محمود فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے، غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین رحم اللہ کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائیے۔ کیمیائی شہادت میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا،
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور میں حکومت